فیصل بتائے گا، شروعات باتیں تو بہت ساری کرنی ہے شروعات، لیکن میں جی بی الیکشنز کے حوالے سے ہی کروں گی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس الیکشنز کو جس میں پی 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 جو ہے وہ obviously لیڈ کر رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ نظر آئی، لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے وہ شدید دھاندلی کے الزامات بھی لگائے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے جو الیکٹورل پروسیس ہے پاکستان میں، جو الیکشنز ہیں وہ اب ان کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. پارٹی جو ہے وہ کل قاہرہ صاحب شام کے وقت کیا باتیں کر رہے تھے، آج کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو لین دین کی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں کچھ دیں گے تو پھر ہم آپ کو ریٹرن میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 28ویں ترمیم میں جب ضرورت پڑے گی تو ہاتھ باندھ کے ووٹ دے دیا جائے گا، اور وہی ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں وہ سودے بازی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ پالیٹکس کرتے ہیں جس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوتی ہے. تو جی بی الیکشنز میں جہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہی ریپرزینٹیٹیو نہ ہو، آپ ان کو جو ہے نہ جلسہ کرنے دیں، نہ آپ کمپین کرنے دیں، نہ ان کو کوئی نشان دیں، نہ کوئی ان کا کوئی وجود رہنے دیں. جب آپ ہاتھ پاؤں باندھ کے جو ہے وہ باکسنگ کا میچ کھیل رہے ہیں، اگلے حریف میں کوئی ہے ہی نہیں جو کہ آپ اپنی طاقت دکھا سکے، تو پھر تو کون سا میچ ہے. اب مجھے بتائیے کہ جی بی کے الیکشنز کا کوئی امپیکٹ ہے کسی قسم کی سیاست پہ؟ میرا نہیں خیال کہ ملکی سیاست کے اوپر جو ہے ان الیکشنز کا یا کوئی بھی الیکشنز جو ہیں وہ اب میٹر کرتے ہیں. لوگوں کا اس سارے پروسیس سے اعتماد اٹھ چکا. اچھا یہ بتائے گا، اس پہ تو ہم بات کریں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کیمسٹری ہے اس کے پیچھے، کیونکہ مبارکبادیں بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ مبارکباد دی ہے، اپریشیٹ کیا ہے بلاول کی کیمپیننگ کو، تو بینگ رائیولز آلسو ان دس الیکشن وہ پھر بھی جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہے تھے، وچ از آئی تھنک انپریسیڈنٹڈ اگر کسی الیکشنز میں ہم دیکھیں تو. ہیونگ سیڈ دیٹ آپ مجھے پی ٹی آئی کے حوالے سے بتائیں، یو تھنک کہ ظاہر ہے ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ آسان نہیں تھے، لیکن کیا کوئی بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی تھی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے؟ نہیں، اسٹریٹجی تو بہتر ہو سکتی تھی نا. دیکھیے وہاں پہ جو کیمپین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل رہنما خالد خورشید وغیرہ وہی غائب تھے. ظاہر ان کو وہاں پہ الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ اوپنلی جو ہے وہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو جنرل سیکرٹری کے لیے گاڑی میں 2 بندے ساتھ لے کے، لیکن اس طرح سے تو نہیں ہوتی کیمپین. آپ تو کیمپین میں جب جاتے ہیں اس کا تو پورا ماحول بنتا ہے پورے الیکشنز میں، پھر آپ کے ساتھ ایک قافلہ چلتا ہے تاکہ وہاں پہ جو معاملات ہوں. تو یہ تو ایسا لگا جیسے وہاں پہ جو داخلہ ان کا بند کیا گیا وہ پہلے سے طے تھا. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے نا ربیہ، جو پرابلم اس وقت ہے، میں اس دن بھی کوئی پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو عوامی مسائل ہیں، یعنی مہنگائی، کمر توڑ، پیٹرول پرائسز ہیں، اتنا زیادہ اکنامک کرائسس ہے ملک کے طول میں، کسانوں میں، دکانداروں میں، تاجروں میں، کارخانے داروں میں، تنخواہ داروں میں، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چاہیے روزانہ ایک پریس کانفرنس کریں. مختلف لوگ میں اتنی بڑی پارٹی ہے، آپ نے تو اس کو جو ہے وہ ایک ہلکے کی پارٹی سے بدتر بنا دیا ہے. تو جب بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو منگل کے دن وہاں پہ جو آپ جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر چلے جائیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے، بٹ جو سیریس ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی تو بات کریں. نام ملاقات کا کوئی یہ اس کا کر سکے ہیں بندوبست عمران خان صاحب سے، وہ اندر ہیں، یہ باہر ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. بشر بی بی کی فیملی سمجھدار ہے، وہ اندر ملاقات بھی کر لیتے ہیں اور ظاہر وہ ٹائٹ لپڈ ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کوئی کی جو براڈر پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ بھی تو ایبسنٹ ہے نا وہاں پہ. وہاں پہ آپ جا کے نہ اگر الیکشن میں بندے نہ کھڑے کریں، کیمپین بھی نہ ہو، ایم ڈبلیو ایم کو آپ نے 4 سیٹیں 5 دے دی ہیں، از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپون پی ٹی آئی. اتنی بڑی پارٹی کو آپ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ آؤٹ سورس کری جا رہے ہیں، تو اس طرح سے سیاست تو نہیں ہوتی نا. جی بہت شکریہ فیصل، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا آپ نے ایک ڈیلیکیٹ ابھی ایک جملہ استعمال کیا ہے، آپ نے کہا کہ جناب کہ یہ بشرا بی بی کی جو فیملی وہ بڑی سمجھداری سے ملاقاتیں کر لیتی ہے اور وہ چپ ہی رہتے ہیں. تو وہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی آج سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی وہ سمجھداری نہیں دکھا پا رہی؟ لیکن رؤف صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو سوئٹزرلینڈ کی سیاست نہیں ہے. یہاں کے معروضی حالات ہیں. اگر آپ ضد بازی کریں گے
تو پھر آپ کی صورتحال جو ہے آپ دیواروں کے ساتھ سر ماریں گے تو آپ کو اپنے سر کا نقصان ہوگا. مجھے بتائیے نا کہ یہ ڈیلنا میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ اگر آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ وہاں پہ جاتے کیا لینے ہیں. آپ اس کا کوئی بندوبست کریں نا. کوئی جو سیاست ہے اس میں تو کھیل بنانا پڑتا ہے. اس میں تو پولیٹیکل آپ وہاں پہ جب پچھلی دفعہ بات تھی تو نے کہا جی کے پی حکومت کا بجٹ نہ پاس کریں. گزارش یہ کہ کے پی حکومت کا بجٹ آپ پاس نہیں کریں گے تو آپ کی حکومت چلی جائے گی. ایک آدھے صوبے میں جو آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی آپ کی چھٹی ہو جائے گی. سو جو ایڈوائس ہے وہ پولیٹیکل ایڈوائس تو ہے نہیں. چلے فیملی کا تو جذباتی ہونا سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن کیا ان کو کوئی بندہ ہے ہی نہیں پوری پارٹی میں جو ان کو ان سے بات کر سکے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے عمران خان کا بہت نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوئے گا. اور اس طرح سے پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آتی. قومی حکومت کا ایک معاملہ ہے اور وہ سنجیدہ, جس دن اگر بجٹ کے بعد کوئی معاملہ اگر ہوا تو وہ قومی حکومت کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن دا روڈ. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں خان صاحب جو ہیں اگر ان سے رابطہ ہوا یا وہ جن کا پہلے بھی وہ اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے. ویسے میری اطلاع یہ ہے کہ جس کو قومی حکومت کا نام دیا جا رہا ہے اس میں شاید انٹرسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ٹیکنوکریٹس کو زیادہ انڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ جو کیبنٹ ہے نواز شریف صاحب کی, جو فیملی اینڈ فرینڈز کا پیکج ہے, یار دوستوں کو انہوں نے مشیر سفیر بلا بلا لگایا ہوا ہے اور کوئی پرفارمنس نہیں کر پا رہے, تو اس پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ریزرویشنز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس جو ہے نا وہ لگایا جائیں. وہ ایون جو خبریں آ رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں. سو قومی حکومت کا کہیں پہ سچ کوئی ذکر نہیں ہو رہا فیصل بھائی. دیکھیے سر ابھی تو آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا نا جی, ابھی کیونکہ بجٹ پاس ہونا ہے. سب سے زیادہ بڑا چیلنج اس وقت حکومت کے پاس بجٹ پاس کرنا ہے, جس کے لیے ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. 28ویں ترمیم پاس کرنی ہے جس کے لیے ان کو اس کی ضرورت ہے. یہ اس کے بعد کی بات ہے نا, قومی حکومت کی باتیں جو ہیں وہ ہو تو رہی ہیں. ٹیکنوکریٹس بھی دیکھیے جو اس وقت حکومت کی جو کارکردگی ہے, اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہونے کے باوجود, انٹرنیشنلی اتنی زیادہ بیکنگ ہونے کے باوجود ایک دھیلے کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. انسٹیڈ آف پاکستان میں پچھلے 3-4 سالوں میں آپ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلی گئی ہیں. نئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے. نہ آپ نے پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ وہ اسکائی راکٹ ہو گئی ہیں کہ نہ ذمہ دارہ ممکن ہے اس میں, نہ ہی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پروڈکشن جو ہے گروتھ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. اچھا فیصل, آپ نے بھی کہا کہ یہ بجٹ کیسے اپروو کریں گے, تو جو خبر سٹوری ہے, خبر ابھی ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے کچھ دن پہلے, تو اس میں انہوں نے بندوبست کر دیا ہے بجٹ کو اپروو کرنے کا. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 بلین روپیز کی سپلیمنٹری گرانٹ دی گئی ہے جو میرا خیال 23 نومبر سے پہلے ایم این ایس کو موسٹ پرابلی ان کو ریلیز کی جائے گی, ان کو پیسہ دیا جائے گا, یہ لیں جی خرچے پورے کریں, جس وجہ سے وہ کورم نہیں پورے ہو رہے تھے. ان کی ڈیمانڈ تو میٹ ہو گئی. بجٹ اپروو کرانے کا بندوبست ہو گیا 10 ارب روپے میں. نمبر 1, اگلے سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں 70 بلین روپیز دیں گے. اور یہ نہ بھولیے گا کہ شاید خاکانہ بھائی صاحب نے کہا تھا, یہ ان کا کہنا ہے کہ جناب کہ 30% جو ہے پیسہ ترقیاتی فنڈز کا جو آتا ہے وہ کمیشن میں کھایا جاتا ہے. سارے تو نہیں کھاتے ہوں گے لیکن دیٹس واٹ از. تو بندوبست تو کیے بیٹھے ہیں, 70-80 روپے میں کام ہو گیا سر جی بجٹ کا. اگر آپ اور ہمارے جیسے لوگ اس پہ آنکھیں رکھے بیٹھے کہ بجٹ شاید اپروو نہ ہو تو بندوبست کر لیا 70-80 روپے میں ہو گیا سر. وہ نہیں, وہ تو سر اس کا بندوبست پیپلز پارٹی جو خود ہی مان گئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اگر نہ مانے تو پھر اس میں مشکل ہوتی ہے نا جی. تو وہ جب وہ مانے کھڑے ہیں تو پھر اس کسی قسم کی پاسنگ میں مشکل نہیں ہوگی. ظاہر ہے یہ جو فنڈز جو ہیں جو کہ ٹیکنیکلی لیگلی کانسٹیٹیوشن یا پولیٹیکلی یہ بالکل ایم پی ایس ایم این ایس کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بنا. یہ کام جو ڈیولپمنٹ اسکیمز کا ہوتا ہے یہ تو سٹی گورنمنٹس کرتی ہیں نا جی پوری دنیا میں. بڑے بڑے شہر جس طرح سے وہ چلائے جا رہے ہیں. آخر آپ نے بھی اگر ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہے یا جدت کی طرف جانا ہے گورننس میں تو وہ یہ کام تو آپ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر آپ کی سٹی گورنمنٹس نہیں ہیں, اور دوسرا آرگومنٹ دوسری سائڈ کا یہ ہے کہ اگر سٹی گورنمنٹس میں نہیں ہے تو پھر عوام کی اسکیمیں کسی نے تو لینی ہے. تو کانسٹیٹوئنسی پالیٹیشین جو ہے وہ کہتے ہیں سٹی گورنمنٹس اس لیے تو نہیں بننے دیتے. فیصل بھائی کہتے ہیں اس لیے تو نہیں بننے دیتے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہیں بننے دیتے, ضلعی حکومتیں نہیں بننے دیتے, کوئی میئر شپ نہیں ہونے دیتے, بیکاز کہ وہ اس میں پیسہ ڈائریکٹ ایم این ایس کو جاتے. ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کے 2-4 اپنے ہی یہ فرنٹ مین رکھ کے رشتہ داروں کی وہ ٹھیکیدار بنوا کے, تو اس پہ یہ تو شاید خاکانہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ 30% کمیشن کیسے کھایا جاتا ہے.
تو اس لیے وہ نہیں بننے دیتے اسی پیسے کے لیے. رضا ربانی صاحب کی اور ان کی پارٹی کو تو کمیشن کھانے کی بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے سر کہ دیکھیں آپ ریسنٹ پاس میں مشرف صاحب کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس میں ایک پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوتا ہے, یعنی نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت وفاق سے صوبوں کو پیسے جاتے ہیں, پروونشل فائنانس کمیشن سے پھر صوبے سے ریسپیکٹو ضلع کو جاتے ہیں. ایشو اصل میں سر یہ ہے کہ یہ جو سی ایمز ہیں یہ نہیں چاہتے, اور ایم پی ایز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ فنڈز جو ڈائریکٹ وہ جا کے نان ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں فنڈز کہ وہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو ملیں, اور وہاں پہ سٹی گورنمنٹس اس لیے نہیں قائم کی جاتی کہ وہ جب یہ پروگیٹو جو ہے آرٹیکل 140 کے تحت آپ نے ان کو فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی تگڑا بھی کرنا ہے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, آئینی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ دیکھیں نا اسی وجہ سے پنجاب میں سندھ میں تو جیسے ماڑا چڑھا اے پی میں ہے, بلوچستان اور پنجاب میں اس قسم کا کوئی. اچھا ساتھ لاسٹ کوشچن فیصل بھائی, آپ نے بڑے اہم بات کی تھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز پہ, پارلیمنٹیرینز پہ, کہ یہ ایشو پہ بات نہیں کرتے, حکومت کے لیے بہت سارے ایشو اسکینڈل آتے رہتے ہیں, کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہاں پہ. تو لیکن ایک چیز ہم نے بھی دیکھی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میں ذکر کروں گا, میں کمیٹیز جاتا رہتا ہوں سر, وہ سب سے اہم کمیٹی پی ٹی آئی کے پاس ہے. جنید اکبر صاحب ہی واز رننگ اٹ لائک ونڈرفل کمیٹی, حالانکہ پہلی دفعہ میں نے اس میں آئے تھے, کمیٹی چیئرمین بنے تھے, اور بھی لوگ تھے ان کے پی ٹی آئی کے جو اس کے ممبر تھے, دے ور ڈوئنگ ونڈرفل جاب بھائی مست سے. اور اس کے بعد اور کمیٹی میں بھی انہوں نے حکومت کو لمحہ ڈالا ہوا تھا سر, وہاں پہ ایشوز بھی آتے تھے, وہ گرلنگ بھی ہوتی تھی, ٹاپکس بھی تھے, ڈاکومنٹیشن ڈیٹا بھی آتا تھا. وہاں سے تو ان کو ہٹا دیا گیا, کمیٹی سے بھی استعفے دلوا دیے ہیں, ان کے ممبران کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. تو ممبران کہاں سے ایشو لائیں, کہاں پہ ایجیٹیٹ کریں, کوشچن آور میں وہ نہیں بیٹھتے, پی ایس سی میں وہ نہیں بیٹھتے, کمیٹیز میٹنگ میں وہ نہیں بیٹھتے, اور حکومت بڑی آرام سے مزے سے رہ رہی ہے. یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان تمام ممبران کو ہٹا لیا جائے پی ٹی آئی کو, اس کے بعد کیا کریں ممبران پی ٹی آئی کے, وہ روتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, پھر ہم کہاں سے ایشو لائیں, یہ تو ہمیں جانے نہیں دیتے کمیٹیز میں. نہیں دیکھیے کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بالکل ناقبت اندیشانہ فیصلہ ہے. دیکھیں یہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, میڈیا میں کمیٹیز کی جو وہ آتی ہیں, جس طرح سے آپ کور کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو ہمیشہ بڑی ڈیپلی کور کرتے ہیں. دیکھیں ایک سسٹم ہے نا جس کے اندر رہ کے آپ کام کرتے ہیں. اب آپ کمیٹیوں سے نکل بھی آئے ہیں, کاؤنٹر آپ کے پاس اگر آپ نہیں, ویسے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم کیا کریں, یہ تو پھر اگر جو پارلیمنٹرین آپ سے یہ پوچھے تو آپ انہیں کہ پھر آپ استعفیٰ دے دیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اگر آپ کمیٹی میں نہیں جانا, ویسے تو غلط فیصلہ, کمیٹی میں جانا چاہیے. پی ٹی آئی کی جو سیاست اس وقت رہ گئی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی چلے زندہ رہنے تو بہتر ہے, کیونکہ باہر کچھ کر نہیں پا رہی ان کی لیڈرشپ. بالکل وہ نام کوشش ہیں, بس انہوں نے کہا جی کہ ایسے ہے ویسے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ جو کمیٹیوں میں پارٹیسپیشن ہوتی تو بہتر تھا. تنخواہیں گاڑیاں سب نے رکھی ہوئی ہیں.